نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق اللہ العظیم۔ اس آیت شریفہ کے اندر روزے کی فرضیت اور روزے کی اہمیت اور اس کا فلسفہ اور اس کی حکمت کا بیان ہے۔ ربط آیات پیچھے کتب علیکم القصاص کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت سے احکام بیان ہوتے ہوئے آ رہے ہیں، تو انہی الفاظ کے ساتھ یعنی کتبہ کے لفظ کے ساتھ روزے کی فرضیت کا ذکر ہے۔ کتبہ کے معنی ہے فرض کیا گیا۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ الصیام صوم کی جمع ہے۔ صوم کے معنی رک جانے کے ہیں۔ عربی میں اس کا مترادف لفظ امساک بھی انہی معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ شریعت میں روزہ کی تعریف یوں بیان کی گئی، فرمایا الامساک عن الاکل والشرب والجماع من طلوع الفجر الى غروب الشمس، یعنی طلوع فجر سے غروب آفتاب تک کھانے پینے اور خواہشات نفسانی سے اپنے آپ کو روکے رکھنے کا نام روزہ ہے۔ یعنی روزہ پورے شرعی دن کا ہے، اور شرعی دن طلوع فجر یعنی صبح صادق یا پو پھٹنے سے غروب آفتاب تک ہوتا ہے۔ روزہ اسلام کا ایک اہم رکن ہے، اور اس کی فرضیت کا انکار کفر ہے۔ پہلی امتوں پر جو روزے فرض کیے گئے تھے ان کی تعداد مختلف رہی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام ہر مہینے میں ایام بیض 14، 15 اور 13، 14 اور 15 تواریخ کے روزے رکھا کرتے تھے، اور ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایام بیض میں روزہ رکھتے تھے۔ تاہم شریعت محمدیہ میں ایام بیض کے روزے مستحب ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو پورا سال روزے رکھنے کا حکم ملا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں بھی روزے فرض تھے، تاہم ان کی تعداد میں اختلاف ہے۔ بعض روایات میں 30 اور بعض میں 40 کا ذکر آتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 2 دن روزہ رکھتے تھے اور 1 دن نہیں رکھتے تھے، اور حضرت داؤد علیہ السلام 1 دن روزہ رکھتے تھے اور 1 دن نہیں رکھتے تھے۔ صوفیاء کرام میں صوم داؤدی کی اصطلاح بہت مشہور ہے، اور صوم داؤدی لگاتار روزے رکھنے سے بھی مشکل ہے اور بڑا مجاہدہ ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ مسلسل روزے رکھنے سے جسم اور نفس عادی ہو جاتے ہیں، اور نفس میں صبر کی کیفیت جلدی پیدا ہو جاتی ہے۔ مگر صوم داؤدی میں 1 دن روزہ رکھنے سے جو نفس میں صبر و ضبط کا مادہ پیدا ہوتا ہے، وہ اگلے دن روزہ نہ رکھ کر ختم کیا جاتا ہے، اور پھر اگلے دن نفس پر جبر کر کے روزہ رکھ کر صبر و ضبط کا مادہ پھر پیدا کیا جاتا ہے۔ اس طرح نفس میں صبر و ضبط کی بہت اعلیٰ درجے کی کیفیات پیدا ہو جاتی ہیں، اور یہ بڑے مجاہدے کا کام ہے۔ بڑے بڑے اولیاء کرام، صوفیاء کرام صوم داؤدی کے ذریعے روحانیت کے اعلیٰ ترین مدارج حاصل کرتے ہیں۔ میرے پیر و مرشد حضرت پیر ذوالفقار احمد نقشبندی مجددی دامت برکاتہم العالیہ نے بھی کثرت کے ساتھ مختلف انداز میں روزے رکھے ہیں، جن میں صوم داؤدی بھی شمار ہیں۔ چنانچہ روزے کا اصل مقصد حصول روحانیت ہے،
اس لیے فرمایا لعلکم تتقون، یہ روزے رکھو تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ۔ عام حالت میں ایک مسلمان کے لیے جو اشیاء حلال تھیں، روزہ کی حالت میں ان سے بھی منع کیا گیا تاکہ ضبط نفس، خواہشات نفس کی کما کیا جائے اور نفس کی اصلاح ہو جائے اور ضبط نفس کی ایسی مشق ہو جائے کہ جب بھی نفس خواہشات نفس کی پیروی کرنے لگے تو اس کو انتباہ ہو، اس کے اندر لوامیت کا مادہ پیدا ہو، نفس امارہ کی سرکشی ٹوٹ جائے اور نفس امارہ نفس لوامہ بن جائے۔ نفس لوامہ کا مطلب ہے ملامت کرنے والا نفس، اور پھر اسی پر محنت کرتے کرتے نفس لوامہ نفس مطمئنہ میں بدل جائے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر، اللہ تعالیٰ کے قائم کردہ حلال و حرام پر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام حکموں پر سر تسلیم خم کر دے اور تسلیم و رضا کا خوگر بن جائے، انسان کی بہیمیت اور سرکشی ٹوٹ جائے اور انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے قانون کا پابند ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کے اندر تقوی اور پرہیزگاری کی اعلیٰ صفات پیدا ہو جائے اور یہ صحیح معنوں میں اشرف المخلوق کہلانے کا حقدار بن جائے۔ یہی تقوی اور پرہیزگاری سب سے بڑی ولایت ہے، اور یہی ولایت اسلام کے اندر مطلوب اور مقصود ہے۔ پہلی امتوں میں ایک لفظ چلا رہا ہے رہبانیت، جو قرآن مقدس کے اندر بھی استعمال ہوا ہے۔ رہبانیت کا مطلب یہ ہے کہ دنیا داری چھوڑ کر عبادت کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دینا۔ چنانچہ قرون اولیٰ میں بھی لوگ حجروں میں بند ہو کر یا جنگلوں اور پہاڑوں میں جا کر غاروں میں بیٹھ کر عبادت کیا کرتے تھے اور روزے رکھا کرتے تھے اور ذکر و فکر میں مشغول رہا کرتے تھے تاکہ نفس سرکش کی اصلاح ہو کر روحانیت پیدا ہو جائے۔ لیکن اسلام میں ایسی رہبانیت سے منع کیا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا رہبانیت فی الاسلام، کہ اسلام میں کوئی رہبانیت نہیں ہے۔ فرمایا کہ اسلام میں ایسی رہبانیت نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں کے لیے روزے رکھنا ہی رہبانیت ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم ہے۔ چنانچہ نفلی روزہ عام طور پر اور فرض روزے یعنی رمضان المبارک کے روزے خاص طور پر تقوی و طہارت، پرہیزگاری اور روحانیت حاصل کرنے کا اعلیٰ ترین ذریعہ ہے۔ قرآن مقدس میں ایک جگہ فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یعنی جو جتنا زیادہ متقی پرہیزگار ہوگا وہ اتنا ہی اللہ رب العزت کے نزدیک زیادہ بزرگ ہوگا۔ یعنی پرہیزگاری ہی سب سے بڑی بزرگی، ولایت اور روحانیت کا اعلیٰ ترین مقام ہے، اور یہی رمضان المبارک کے روزوں کا مقصد ہے۔ تو اس آیت شریفہ میں روزے کی فرضیت، اس کی حکمت اور اہمیت اور روزے کے فلسفے کا ذکر ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب تبارک و تعالی ہم سب کو روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے اثرات، ثمرات اور برکات بھی نصیب فرمائے، اور اپنے دربار عالی میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ آمین بجاہ سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ حکیم محمد یاسین صدیقی، نقشبندی، مجددی، خانیوال، پاکستان۔